إن الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. معزز مصلیان اکرام اور خواتین اسلام، آج کی نماز تراویح میں 30واں پارہ اللہ کی توفیق سے پڑھا گیا۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس تلاوت کو قبول فرمائے اور اس تلاوت کو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے سننے اور سنانے کو، اور جو لغزشیں ہوئی ہے، خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ اسے معاف فرمائے، آمین۔ اما پارہ کے اندر 37 سورتیں ہیں، 37، اور 37 سورتوں میں سے صرف 3 سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد جو سورت نازل ہوئی ہے 10 سالہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف 3 سورتیں مدنی ہیں۔ ایک سورۃ البینہ، دوسری سورت سورہ زلزال یا زلزلہ بھی کہتے ہیں، اور تیسری سورت سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ۔ یہ 3 سورتیں مدنی ہیں، باقی 34 سورتیں مکی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں۔ ان سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی احکام نہیں نازل کیا۔ یہ جو 34 سورتیں ہیں، ان سورتوں میں کوئی خاص حکم نہیں ہے، بلکہ ان سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر باتیں آخرت کے بارے میں کہی ہیں۔ قیامت کس طریقے سے برپا ہوگی، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اور ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے کہ مکہ کے لوگ دنگ رہ گئے، کیونکہ مکہ کو اپنی عربی پر فخر تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم عربی ہیں، باقی تو سب عجمی ہیں۔ گونگا، عجمی کس کو کہتے ہیں؟ گونگا کو۔ مکہ والے صرف عربی ہیں، بولنے والے ہیں، اور باقی سب کیا ہیں؟ بولنے والے نہیں ہیں۔ اتنی فصاحت اور بلاغت کے الفاظ وہ لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن ان 34 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ اس کی فصاحت اور بلاغت اس کے مقابلے میں اس کے پیر کے تلے رہ گئے، کوئی اس کی حیثیت اور وقعت نہیں۔ جن الفاظ کو سن کر کے مکہ والے، کچھ لوگ تو ایمان لائے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں یہ جادوگر ہے، کوئی کسی نے کہا کہ نہیں یہ تو شاعر ہے، پھر آپس میں کہنے لگے نہیں یہ تو کبھی کسی جگہ پر پڑھنے نہیں گیا، پھر اتنی اچھی عربی کیسے بول سکتا ہے۔ اپنی ہی بات پر وہ لوگ قائم نہ رہ سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر ان سب صورتوں میں آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا کا معنی کیا ہے؟ خبر، اور خبر سے مراد یہاں پر قیامت کی خبر۔ جتنے بھی خبریں ہیں، جتنے بھی ہم نیوز سنتے ہیں، سماچار سنتے ہیں،
ان تمام خبروں میں، ان تمام نیوز میں سب سے بڑی خبر قیامت کی خبر ہے۔ اللہ نے کہا اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بڑی خبر کے بارے میں، عظیم خبر کے بارے میں، ایک ایسی خبر جس خبر سے کوئی بڑی خبر ہو ہی نہیں سکتی ہے، جس خبر کو ایک انسان مانے تو مسلمان ہے، انکار کرے تو کافر ہے۔ قیامت کی جو خبر ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اس قیامت کا ہمیں اور ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ نبا کے اندر استعمال کیا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی، دیکھیں قیامت کا ذکر بھی ہے سورہ زلزلہ کے اندر، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، تو اللہ رب العالمین نے زلزلہ کا ذکر کیا ہے، سورہ انفطار، اور اسی طریقے سے سورۃ الانشقاق، سورۃ التکویر، ان سب سورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ کہا سورج بے نور ہو جائے گا، اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ لیا جائے گا، جیسا کہ آج کے بارے میں خبر ہے کہ آج کیا ہے، سورج گرہن ہے رات میں، جس جگہ پر دن ہے وہاں پر، اور یہ ٹوٹل سورج گرہن ہے، اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی ایک نشانی ہے، قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن میں کیا ہوگا، سورج بالکل کیا ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا، سورج کی جو روشنی ہے وہ بالکل کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سورج بے نور ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب صورتوں کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کمزور نظر آتے ہیں، بوڑھے جیسے نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ مجھے سورہ انفطار اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، کیونکہ ایک انسان جس کا قرآن پر یقین ہے ان سب سورتوں کو جب پڑھے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، تو پوری قیامت کا منظر اس کے سامنے ہوگا کہ کس طریقے سے قیامت برپا ہوگی، قائم ہوگی۔ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر نہیں رہے گا، اسی طریقے سے یہ سورج کے بارے میں کہا، چاند ستارے آسمان، اور اسی طریقے سے سمندروں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس سمندر کے اندر ایک قسم کی طغیانی آئے گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بھڑکا دیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دریا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سمندر ایسا ہوتا ہے جس کا پانی میٹھا ہوتا ہے، ایک سمندر ایسا ہوتا ہے جس کا پانی کیا ہوتا ہے، بالکل سخت کڑوا ہوتا ہے، جو انسان پی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ رحمان کے اندر، مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندر مل کر بہتے ہیں، لیکن اس کا پانی ادھر نہیں، اس کا پانی ادھر نہیں، میٹھا پانی کھارے کی طرف نہیں، کھارا پانی میٹھا کی طرف نہیں، لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ میٹھا پانی کھارا کی طرف اور کھارا پانی میٹھا کی طرف آ جائے گا۔ یہی اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان بچیوں کے بارے میں جسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی سبب تجھے قتل کیا گیا، تم نے کون سا جرم کیا تھا؟ مکہ کی سرزمین پر عرب میں بچیوں کی پیدائش کو لوگ قابل عار سمجھتے تھے،
بے عزتی کا سبب سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ بچی کی پیدائش کے فوراً بعد اسے قتل کر دیا جاتا، زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں تھا، میری بیوی حمل سے تھی، اتفاق سے بچی کی پیدائش ہوئی تھی، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ میں جب گھر آیا تو بچی کو میری بیوی نے دوسرے کے گھر میں رکھ دیا تھا، کیونکہ میں آتا تو اس وقت اسے قتل کر دیتا، لہٰذا وہ بچی دوسرے کے گھر میں پل رہی تھی لیکن ہمارے گھر بھی آتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میں جو ہے اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا، انسیت ہو گئی، تو میری بیوی نے یہ دیکھ کر کے کہ اس بچی سے اسے محبت ہو گئی، شاید کہ آپ یہ قتل نہیں کرے گا، اس وقت میری بیوی نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اب اس کا دل و دماغ کام کرنا بند کر دیا، اس بچی کو جنگل کی طرف لے کر جاتا ہے، کدال ہے، مٹی کھودنے کے سامان ہے، اور پھر لے جا کر کے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مٹی کو وہ کھود رہا ہے۔ یہ معصوم بچی، اس کے چہرے پر جو مٹی کے اور کنکری کے جو مٹی اور کنکری گر رہی ہے، یہ بچی جا کر صاف کرتی ہے، دھوپ ہے، پسینے سے اپنے معصوم ہاتھوں سے صاف کرتی ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کرنے کے بعد بھی مجھے اس بچی کے بارے میں کوئی محبت نہیں ہوئی، انسیت نہیں ہوئی، شیطان مجھ پر غالب ہو گیا، لیکن جب قبر تیار ہو گئی میں نے اس اپنے بچی کو، اس معصوم بچی کو، جس معصوم بچی کی قبر کھودتے ہوئے زندہ گاڑنے کے لیے میرے جسم پر پسینہ آ رہا تھا، وہ پہنچ رہی تھی، مٹی اور دھول کو صاف کر رہی تھی، مجھے اس پر بھی ذرہ برابر محبت نہیں آئی، میں نے اپنی اس بچی کو اس پر دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا، اور پھر مٹی دبا کر اسے وہیں پر ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس صحابی رسول یہ واقعہ سناتے ہیں، آپ کے آنکھ سے آنسو جار و قطار رونے لگتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کیا تم اپنی بچی سے ذرہ بھی محبت نہیں کرتے؟ کہ اللہ کے رسول شیطان کا غلبہ تھا، میں نے چونکہ میں اسلام پر بھی نہیں تھا، ایمان پر بھی نہیں تھا، میں کفر کے گھرانہ میں تھا، لہٰذا کیا اللہ مجھے میرے اس گناہ کو معاف کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے تو نے جو بھی گناہ کیا تھا اللہ رب العالمین اسے معاف کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کے جرم میں تمہیں اس طریقے سے زندہ درگور کر دیا گیا۔ قیامت کا جب دن ہوگا بڑا بھیانک منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتنا خطرناک دن ہوگا کہ ایک انسان یوم یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ اخی اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اسی طریقے سے اپنی اولاد، اپنی بیوی، سب سے انسان بھاگے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ قیامت آج ہم دنیا میں ہم اگر باہر رہتے ہیں تو ان سب کی طرف بھاگ کر آتے ہیں، اپنی بیوی کی طرف، اپنے بچے کی طرف، اپنے رشتہ دار کی طرف۔ ہم دور میں رہتے ہیں تو فوراً اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، ہمیں تسلی ملتی ہے۔ قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا، قیامت کا دن ایسا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ ان سب رشتہ داروں سے بھاگے گا، انسان ان کی طرف نہیں، ان سے بھاگے گا۔ اتنا خطرناک منظر قیامت کے دن کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو جمع کرے گا۔ کیوں؟ اس دن، اس وجہ سے کہ اس دن کا نام کیا ہے؟ یوم الدین۔ یوم الدین کا معنی انصاف کا دن۔ تو انصاف صرف انسان سے نہیں ہوگا، انصاف صرف جنات سے نہیں ہوگا، بلکہ دیگر مخلوقات سے بھی انصاف ہوگا۔ کیڑے مکوڑے
حیوانات، جتنے قسم کے جاندار ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا وہ میدان میں، اس میدان محشر میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا، یہاں تک کہ بری جو مخلوق ہے اسے بھی، خشک میں رہنے والی مخلوق کو بھی، سمندر میں رہنے والی مخلوق کو بھی، جنگلات میں رہنے والی مخلوق کو بھی، تمام کو جمع کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا تو بکری کہے گی اے پروردگار عالم، اس فلاں بکری نے مجھے مارا تھا کیونکہ اس کا سینگ تھا، میرا سینگ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بکری کو سینگ عطا کرے گا اور اس بکری کو سینگ سے محروم رکھے گا، کہے گا کہ اس کو تم مارو، کیونکہ یہ انصاف کا دن ہے، یہاں پر کیڑے مکوڑے، جمادات، تمام حیوانات اور اس طریقے سے چرند پرند، تمام مخلوقات کا آج انصاف ہوگا، لہٰذا تم اسے مارو۔ جیسے ہی یہ بکری اس کو مارے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کونو ترابا، سب کے سب مٹی ہو جاؤ، سب کے سب کیا ہو جاؤ۔ جب انصاف ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا سب کے سب مٹی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لفظ سے کونو میں کتنا پاور ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ سب کے سب مٹی ہو جاؤ۔ اب یہ منظر دیکھ کر کے، انصاف کہ اس منظر کو دیکھ کر کے کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں اس جانور کی طرح ہو کر مٹی ہو گیا ہوتا، مجھے جہنم میں جانا نہ پڑتا، قیامت کی اس ہولناکی سے میں محفوظ رہتا اور اس طریقے سے میں بچ گیا ہوتا۔ کاش کہ میں اس قیامت کے دن مٹی ہو گیا ہوتا یا دوسری مخلوق ہوتا تو میرے لیے یہ بہتر ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری نصیحت کی باتیں رکھی ہے، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ جو نصیحت کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ قیامت کے منظر ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر بھی ایک واقعہ کو نقل کیا ہے، سورہ بروج کے اندر، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یعنی ان لوگوں سے بدلہ صرف اس وجہ سے لیا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لانے کی وجہ سے اسے بدلہ لیا جاتا تھا۔ بدلہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ۔ آپ کو معلوم ہوگا، ایک لمبا واقعہ ہے، مختصر، میں صرف ایمان کی تازگی کے لیے تاکہ ہمارے ایمان کے اندر کمتری نہ آئے بلکہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے، اس وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک راہب تھا، ایک راہب اور ایک جادوگر کی بات آتی ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا ایک ذہین لڑکا کو ہمیں عطا کرو، دو میں اسے اپنا جادوئی کلام سکھاؤں گا۔ ایک ذہین بچہ کو تلاشا گیا اور تلاشنے کے بعد وہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس جاتا، درمیان میں عیسائی راہب کا گھر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عیسائی راہب کا گھر تھا، اس وقت اللہ کا کلام اس کے پاس تھا۔ تو یہ جب معلوم ہوا کہ فلاں کے پاس بھی کچھ علم ہے، اس کے پاس بھی سیکھتا، اس کے پاس بھی سیکھتا، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ بہرحال ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ راستے پر جو عام راستہ تھا اس پر ایک بہت بڑا موذی جانور، اژدہا یا کوئی بڑا جانور پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے راستہ بند ہو چکا تھا۔ وہ بچہ اس کے پاس گیا، دیکھا کہ بڑا جانور پڑا ہوا ہے، ڈر سے ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر گزر نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آج آزمائش کا دن ہے کہ راہب کا کلام درست ہے یا تو پھر جادوئی کلام درست ہے، لہٰذا اس نے ایک پتھر لیا اور اللہ کا نام لے کر اس موذی جانور کو مارا، جس کی وجہ سے وہ جانور مر گیا۔ اب یہ بات جو ہے اس نے راہب کو جا کر کہا، تو اس راہب نے کہا دیکھو بیٹا، اب تمہاری آزمائش کا وقت آ چکا ہے، تمہارا علم کامل ہو چکا ہے، لہذا آزمائش کا وقت آ چکا ہے، اب تم
لیکن میرا پتہ اور میرا ٹھکانہ مت بتانا کہ میں کس جگہ پر رہتا ہوں۔ بہرحال لوگ اس کے پاس جاتے تھے، حدیث کے اندر ہے کہ وہ ہاتھ پھیرتا تو کوڑ کا اگر بیمار ہوتا اچھا ہو جاتا، بہت کچھ اندھا بھی ہوتا ہاتھ پھیر دیتا، اللہ کے حکم سے وہ بھی اچھا ہو جاتا، اور وہ ایمان لانا شروع کیا۔ لوگ جو ہے اس پر ایمان لانے لگے، اللہ کے کلام پر ایمان لانے لگے۔ بادشاہ وقت کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ اسے لے جا کر کے سمندر میں کیا کرو، پھینک دو۔ سمندر اپنے سپاہیوں کو بھیجا، پھر وہاں پر بھی گیا، لیکن اس طریقے سے جب سمندر سپاہی لے کر کشتیوں پر گئے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے کشتی ہلنے لگی، جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی۔ اس بچہ کو اللہ نے بچایا، پھر بادشاہ کے پاس آیا، پھر کہا کہ اسے پہاڑ میں لے جاؤ۔ پہاڑ کے اوپر گیا، وہاں پر بھی زلزلہ آیا اور جتنے بھی سپاہی تھے سب مر گئے۔ پھر وہ بچہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بادشاہی وقت دیکھیے، اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو میں ایک اصول بتاتا ہوں، اس اصول کے مطابق اگر آپ مجھے ماریں گے تو مار سکتے ہیں، ورنہ مجھے کتنی بھی طاقت آپ استعمال کر لیں مار نہیں سکتے۔ کہا اصول کیا ہے؟ کہا کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرو، ملک کے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو۔ جمع کیا گیا، کہا کہ ایک تیر لینا اور تیر مارتے وقت میری طرف جب مارنا تو یہ کہنا رب بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی اس بچے کے رب کے نام سے میں مار رہا ہوں، اگر ایسا کرو گے تو تم مجھے مار سکتے ہو۔ اور ایسا ہی ہوا، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس نے بسم اللہ برب ھذا الغلام کے نام سے جب اس نے تیر کو مارا، اس کی کن پٹی پر وہ تیر لگا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ موت ہونے کے بعد اب وہاں پر جتنے لوگ تھے، اصل مقصد یہ تھا اس بچہ کا کہ اس منظر کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لا کر کے کم از کم جہنم سے بچ جائے، دنیا کے عذاب سے اسے چھٹکارا نہ ملے مگر جہنم کی عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ لہٰذا تمام لوگوں نے وہاں پر جتنے تھے ایمان لائے، ایمان لے کر آئے، اس بچے کے رب پر ایمان لایا۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا، اب کیا کیا جائے؟ ایک بڑی خندق کھودی گئی جس کو اخدود کہا گیا، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اخدود کہا، اخدود خندق کو کہا جاتا ہے۔ اس پر وہاں آگ جلائی گئی اور کہا کہ جو بھی اس بچے کے رب پر ایمان لاتا ہے اسے اٹھاؤ اور اس آگ میں پھینکو۔ اس طریقے سے ایک کے بعد ایک جتنے بھی ایمان لانے والے تھے سب کو پھینکا گیا۔ ایک عورت دودھ پیتا بچہ کو اپنے گود میں لے کر کے وہ ذرا اپنے دل کے اندر خوف محسوس کر رہی تھی، حالانکہ وہ بھی ایمان لائی تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، جیسے کہ کئی بچوں کو اللہ رب العالمین نے بچپنے میں بولنے کی طاقت دی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اسی طریقے سے صاحب جریج کا بھی واقعہ آتا ہے اور اس بچے کا واقعہ آتا ہے، اور بھی کئی بچوں کا واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے بچہ کہتا ہے یا امہا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے امی جان آپ اس آگ میں کود جائے کیونکہ اللہ کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، اللہ کے عذاب سے یہ عذاب بہت ہی ہلکا ہے۔ وہ بچے کو لے کر کے اس کی ماں بھی کود جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی واقعہ کو یہاں پر اشارتاً کہا ہے کہ انہیں جو سزا دی جا رہی تھی، انتقام لیا جا رہا تھا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یعنی عزیز حمید اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کو امتحان لیا جاتا تھا۔ لہذا جو مومن ہے، جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے، یاد رکھیں کہ اس پر آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا اور کبھی ظلم ہوگا، لیکن یہ ہماری زندگی ایمان کا ایک حصہ ہے اور مسلمانوں کا ایک حصہ ہے، اس کو ہم اور آپ اچھی طرح سے جان لیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری جو آیت قرآن مقدس اللہ رب العالمین نے سورۃ الکوثر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس کا بھی تعلق قیامت کے دن سے ہے۔ اور کوثر سے مراد بہت ساری چیزیں بھی ہیں اور کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ حوض کوثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حوض ہے، ستارے اتنے ہوں گے
جتنے یعنی اس کے جو آب خور ہے گلاس ہے اتنے ہوں گے جتنے ستارے نظر آتے ہیں، اس کا پانی بالکل دودھ جیسا سفید ہوگا، اور کستوری جس طریقے سے خوشبو ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کی بھی خوشبو ہوگی، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ ایک مرتبہ جب جو انسان پی لے گا، پھر جب تک وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اسے کبھی بھوک اور پیاس نہیں لگے گی، لیکن بدعتیوں کو یہ پانی نصیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون کون سے کام بدعت ہے اور بدعت ہم انجام دے رہے ہیں، لہٰذا ہم بدعت جیسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور بدعتی کے ساتھ ہم ساتھ نہ دیں، بدعت کے کاموں میں ہم ساتھ نہ دیں بلکہ سنت کو ہم وہاں پر قائم کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے بھیانک منظر سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، حوض کوثر نصیب فرمائے، قیامت کے دن جب حساب ہو تو آسانی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے قیام، صیام، تلاوت قرآن، دعا، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، ان تمام نیک اعمال کو اللہ قبول فرمائے، اور ہماری لغزشوں کو، گناہوں کو، صغائر اور کبائر کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔